عابد صاحب، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کرنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ کتنا ڈیوریبل ہے؟ کیا یہ اکنامک بیسس پر ہے، یا آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ صرف فسکل ڈسپلن کا نتیجہ ہے؟ عادل، پہلے تو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے گورنمنٹ کی ایفرٹ کو، نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس میں مرحومہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ ڈیلیور کر رہی تھی. تو یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کو کسی سیاسی بھینٹ کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بننے دے رہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، کسی اس طرح کے مومنٹ سے بچنے کے لیے جس میں کہ خدا نخواستہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، یا جب روپیہ جو ہے وہ 350 پر ڈالر کو ٹچ کر رہا تھا، اور جس میں پھر بہت سے ناخوشگوار اقدامات جو ہے وہ کرنا پڑے حکومت کو، جن میں امپورٹس پہ ریسٹرکشن، را مٹیریل منگوانے پہ بھی ایون ریسٹرکشن، ڈالرز جو سپینڈ کرنے تھے لوگوں کے اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں، جو ڈالر تھے وہ نکلوانا بھی مشکل ہو گئے تھے ایک مرحلے پہ. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نکل چکا ہے. اور یہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، اس میں یقینی طور پہ بہت سی امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہوگی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک فسکل کنسالیڈیشن جو ہے وہ مل گئی. جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ گلف وار کی وجہ سے، چونکہ انفلیشن آئی تھی، انرجی لیڈ انفلیشن اوپر لے جانا پڑا. انشاءاللہ اگر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں خطے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتیں جب نیچے آئیں گی تو انفلیشن بھی نیچے آ رہی ہوگی، پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہوگا. جو روپیہ ہے، روپے کی قدر میں ایک اسٹیبلٹی کا آنا، یہ ساری چیزیں یہ ہوئی، یہ پازیٹیو سائیڈ ہے. لیکن اس کا جو فلپ سائیڈ تھی وہ یہ ہے کہ اس کا جو سارا کا سارا قربانی تھی وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نے دی. خواہ وہ میرے اور آپ جیسے تنخواہ دار ملازم ہوں، یا وہ انڈیپینڈنٹ بزنسز ہوں جو ڈاکومنٹڈ ہیں، بڑے بزنس جو کہ فارمل اکانومی کا حصہ ہیں. تو ان کی چونکہ آمدنیاں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں، تو ہمیں تو ٹیکس کٹ کے پھر تنخواہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے. بزنسز جو تھے انہوں نے بھی، فارمل بزنس سیکٹر نے قربانی دی، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے. اب اس بجٹ بناتے ہوئے دو چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے سامنے تھی. ایک تو اس فسکل کنسالیڈیشن کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملا بھی ہے، سیلری کلاس کو بھی، بزنسز کو بھی، کارپوریٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تھوڑی کمزور رہے گی، یا اب اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے. بہت زیادہ اس پہ مجھے نظر نہیں آ رہی، کک نظر نہیں آ رہی کہ حکومت وہ کرنا چاہ رہی ہے. وہ ہے آپ کا ٹیکس بیس کو بڑھانا. اور ٹیکس بیس جو ہے، اگر آپ صرف فکس چارج لے کے ریٹیل سیکٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حال بھی وہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس جیسا نہیں ہوگا، یا ہم ریئل اسٹیٹ کو اس طریقے سے نہیں ڈاکومنٹ کر پاتے، اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کر پاتے، تو پھر جو حکومت نے اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈا وہ آرٹیکل 164 کے تحت صوبوں سے جو رقم ہے وہ لینا تھی. اب وہ رقم جو ہے وہ دفاعی مقاصد کے لیے تو بہت ضروری ہے اور بہت جسٹیفائڈ ہے. صرف ناظرین کو میں ایک اس کا وہ جو کمپیریزن دیتا چلوں کہ ہم نے بنیان المرصوص میں الحمدللہ انڈیا کو ناکو چنے چبوائے. اگر آپ دفاعی بجٹس کو کمپیئر کرتے ہیں تو جتنا بجٹ انڈیا نے پچھلے سال سے اس سال میں بڑھایا ہے اتنا ہمارا ٹوٹل دفاعی بجٹ ہے. تو انڈیا نے $11 بلین جو ہے وہ اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے. ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے اضافے کے بعد وہ ابھی $10.8 بلین ہوا ہے. تو یہ کمپیریزن آپ دیکھیں دونوں ملکوں کے بجٹ کا. اس کے باوجود ماشاءاللہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ انہوں نے اپنی برتری ثابت کی. تو وہاں پہ تو یہ جو 450 ارب روپیہ کا اضافہ تھا اس کے لیے صوبوں کی طرف سے کنٹریبیوشن آنا بہت جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ دفاع جو ہے پورے ملک کا ہے، وہ صرف وفاق کا نہیں ہے. ہاں، لیکن 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 اوور لیکن اینڈ ابو جو اس پہ پیسے رکھے گئے ہیں، ہاں، وہ پیسے آپ صوبوں کا ADP کم ہو گیا اور وفاق کی کوششیں کم ہو گئی کہ وہ اپنے
ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، چونکہ اس کا مالی خسارہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. اگر یہ صوبوں سے یہ پیسے نہ لیے جا رہے ہوتے جو کہ 600-700 ارب جو ہیں آن ٹاپ آف ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے، تو پھر آپ کے پاس یہ جو اپنے ٹیکس نیٹ کو وسیع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا، صوبوں سے پیسے لے لیے، اور اس میں جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ شاید تھوڑی سی سلیک رہیں گی، جو کہ نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک، لیکن یہ جو بجٹ میں اسٹیٹ بینک کے ریونیو کو جو پروفٹس ہیں ان میں جو ڈکلائن دیکھا گیا اس کو کور کرنے کے لیے پروونشل گرانٹس سے بھی اس کو پورا کیا جا رہا ہے. اس اسٹریٹجی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ جو اسٹرکچرل انوملیز ہیں اس کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو جس طرح بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صوبوں سے آپ نے لے لیا، لیکن اگر آپ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کرتے، وہی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اسی پہ ریلائی کرتے ہیں، تو پھر آگے پرابلم ہوگی. جی بالکل، ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک کا اگر پروفٹ کم ہوا، آپ نے صوبوں سے لے کے اگر اس میں کمپنسیٹ کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ جو انوویٹو ایفرٹ ہے یا نئی کوشش ہے وہ تو نظر نہیں آئے گی نا. تو ہمیں اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمپل یہ ہے کہ ایک خاص حد سے کوئی بھی اس کی حد مقرر کر لیں. جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیش میں نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ ابھی بھی چلے جائیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کے آپ کسی بھی زمین کا، گھر کا، کسی چیز کا بھی سودا کر لیں، تھوڑی سی رقم جو ہے وہ چیک کے ذریعے دے دیں، باقی ساری رقم جو ہے وہ کیش کے ذریعے دے دیں. بینک بھی آپ کو کیش دے دے گا، بائر بھی آپ سے کیش ایکسیپٹ کر لے گا، اور بائر کا بینک جو ہے وہ اس کیش کو جمع بھی کر لے گا. تو جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی ہے تب تک وہ جو ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا تھا وہ خواب ہی رہے گا. وہ صرف ڈاکومنٹڈ سیکٹر جو ہے اسی پہ ابھی کمپلائنس کے میئرز بھی سارے دیکھ لیں، انفورسمنٹ کے، کمپلائنس کے، آڈٹ کے. تو کمپلائنس کن سے کروا رہے ہوں گے؟ وہی لوگ جو کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں. اگر میں ٹیکس نیٹ میں ہوں ہی نہیں تو پھر مجھ پہ کمپلائنس یا انفورسمنٹ آپ کس طرح سے آ کے کروا رہے ہوں گے؟ اس میں کہیں پہ کنائیونس ہے، کہیں پہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے، چونکہ جن سیکٹرز کو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی کانسٹیٹوئنسی ہیں، اور کئی جگہ پہ پیورلی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ ریسٹورنٹس پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، کتنے ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو ایف بی آر کی پی او ایس سلپ دیتے ہیں بل میں؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے اس میں پی او ایس سلپ نہ دینے پہ، لیکن آپ بلکہ 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دیتے. کئی پوش ریسٹورنٹ ہیں وہ سمپل آپ کے آگے ایک الیکٹرانک ٹیب لا کے رکھ دیتے ہیں، آپ اسی پہ اپنا بل پڑھتے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں، وہیں پہ پیمنٹ کرتے ہیں. وہ اس جھنجھٹ سے آزاد ہیں کہ آپ کو کوئی کاغذ کی رسید دے دیں. تو اگر آپ اسلام آباد میں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائیں گے تو پھر باقی جگہوں پہ اس کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا اور کوالٹی ٹیکسیشن پہ جانا وہ بڑا مشکل ہوتا جائے گا. سو پروونسز کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں جب ان کو بھی دینا پڑ رہا ہے وفاق کو؟ تو دیکھیے پروونسز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ فار ایگزامپل اس وقت پنجاب اور سندھ کے اے ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، اینول ڈیولپمنٹ پلان. سندھ نے تو ایگزیکٹلی جتنی رقم انہوں نے وفاق کو دینی ہے انہوں نے ایگزیکٹ اسی اماؤنٹ کی اپنی اے ڈی پی میں کٹ لگا دی ہے. سندھ نے نئے ریونیو میئرز بہت کم لیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ اس میں اسی تناسب سے کمی کر دی ہے، ایگزیکٹ اسی اماؤنٹ سے. اب وہ کمی کس میں ہے؟ وہ ایجوکیشن کے بجٹ میں ہے، وہ ہیلتھ کے بجٹ میں ہے، وہ پانی کی اسکیموں کے بجٹ میں ہے، وہ اریگیشن کے بجٹ میں ہے. اگر صوبے جو ہیں وہ اس پہ پیسہ نہیں لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کمپرومائز ہوگی. اگر آپ پنجاب کو دیکھتے ہیں، پنجاب جو ہے وہ ایک میجر شیئر جو ہے وہ پے کر رہا ہے اس مد میں، لیکن پنجاب کی اے ڈی پی کو دیکھیں، پنجاب کی اے ڈی پی میں جو کمی ہے وہ 80% ہے جو کہ پنجاب وفاق کو دے رہا ہے. تو انہوں نے اسی تناسب سے اپنی ڈیولپمنٹ پلان کم کر دیا. انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ ایجوکیشن، ایگریکلچر، اریگیشن، ہیلتھ، ہر چیز جو ہے اس میں انہوں نے کمی کر دی. اپنے ایکسپینڈیچرز پہ کوئی نہیں جا رہا، اپنے ڈیولپمنٹ جو پبلک کے لیے، ماسس کے لیے کرنی ہوتی ہے اسی کے اوپر کٹ لگا دیا گیا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ گفتگو سن رہے تھے. اور وفاق کو دے تو دیے صوبوں نے پیسے 1000 ارب روپے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے اپنی اس کو کٹ لگایا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.